الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر و کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس ٹاپک کے ساتھ حاضر ہیں اس کا نام ہے عشرہ ذی الحج کی عظمت۔ اس سے پہلے کہ شروع کریں ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ راما فار آل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور اس کا بیل کا بٹن آل پہ کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ بہت شکریہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، احسان ہے، کرم ہے، جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے، جو مالک ہے، خالق ہے۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جب دو دوست آپس میں ملتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں تو جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، نور میں نور اللہ، نور میں نور اللہ۔ آئیے اصل ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ سب کو مبارک ہو حج کا مہینہ ماشاءاللہ سے، اور یہ عشرہ پہلا جو بہت معتبر مبارک، اس کے بارے میں ایک ایپیسوڈ پہلا جو حصہ ہے 10 دن کے فضائل وہ اپلوڈ ہو گئے ہوئے ہیں، وہ بھی سنیے گا۔ آج عشرہ ذی الحج کی عظمت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ کہا گیا ہے کہ جو شخص ان 10 ایام کی عزت کرتا ہے، کن 10 ایام کی؟ یہ عشرہ ذی الحج کی بات ہو رہی ہے، یہ جو دن جا رہے ہیں مبارک ماشاءاللہ سے، ذی الحج کا پہلا ہی عشرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ 10 چیزیں اس کو مرحمت فرما کر اس کی عزت افزائی کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نمبر 1 آئیے جانتے ہیں، عمر میں برکت ہوتی ہے۔ نمبر 2 مال میں افرانی ہوتی ہے، یعنی کہ بہت زیادہ مال بڑھتا ہے، بہت زیادہ فروغ پاتا ہے۔ نمبر 3 اہل و عیال کی حفاظت ماشاءاللہ۔ نمبر 4 گناہوں کا کفارہ۔ نمبر 5 نیکیوں میں اضافہ۔ نمبر 6 نظام میں آسانی۔ نمبر 7 ظلمت میں روشنی۔ نمبر 8 میزان میں سنگینی، یعنی وزنی بنانا۔ نمبر 9 دوزخ کے طبقات سے نجات۔ نمبر 10 جنت کے درجات پر عروج۔ سبحان اللہ۔ جس نے اس عشرہ میں کسی مسکین کو کچھ خیرات دی، اس نے گویا اپنے پیغمبروں کی سنت پر صدقہ دیا۔ جس نے ان دنوں میں کسی کی عیادت کی، یعنی بیمار کی، کوئی بیمار کا پتہ چل رہا ہے تو اس کو فون ہی کر لیں، اس کی جا کے پتہ کرنے کو عیادت کہتے ہیں، خبر لینے کو، اس کا حال چال پوچھنے کو۔ تو ان خاص دنوں میں جس نے یہ کام کیا، اس نے اولیاء اللہ اور ابدال کی عیادت کی۔ سبحان اللہ۔ جو کسی کے جنازے کے ساتھ گیا، اس نے گویا شہیدوں کے جنازے میں شرکت کی۔ جس نے کسی مومن کو اس عشرہ میں لباس پہنایا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف سے خلعت بنائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو جو کسی یتیم پر مہربانی کرے گا،
اللہ تعالیٰ اس پر عرش کے نیچے مہربانی فرمائے گا۔ جو شخص کسی عالم کی مجلس میں اس عشرہ میں شریک ہو اور گویا انبیاء اور مرسلین کی مجلس میں شریک ہوا وہ، تو سبحان اللہ، مجلس سے جو محفلیں ہوتی ہیں سارا سال ہوتی ہیں، جانا چاہیے اٹینڈ کرنے، لیکن اس عشرہ میں خاص ایک اللہ تعالیٰ نے رتبے، مقام، اللہ تعالیٰ نے عزت کرتا ہے اللہ تعالیٰ 10 چیزوں کی اس شخص کی جو ان 10 دنوں میں یہ کام کرتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ ان 10 دنوں میں بھی ہم یہ کام کر سکیں، اللہ تعالیٰ فضل کرے، کرم کرے ہم پر، آمین۔ تو پورا سال بھی اس پہ عمل کرتے رہیں ہم، سبحان اللہ، اللہ آمین۔ آئیے اسی کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ 3 بد نصیب لوگوں کے بارے میں۔ سیدنا امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب، سیدنا امام ترمذی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کتاب ترمذی شریف میں ایک روایت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے 3 قسم کے لوگوں سے سوال ہوگا۔ ایک وہ جسے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں علم عطا فرمایا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے دریافت فرمائے گا کہ تو نے اپنے علم کے سلسلے میں کیا کیا؟ تو وہ شخص بتائے گا، آگے سے کہے گا، اے میرے رب عز و جل، میں دن رات اس علم کی خدمت میں بسر کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، تو نے جھوٹ کہا، اور فرشتے علیہ السلام بھی کہیں گے کہ تو جھوٹ بولتا ہے، تیرا مقصد تو یہ تھا کہ تجھے عالم کہہ کر پکارا جائے، ایسا ہو چکا ہے، یعنی دنیا میں لوگ تجھے عالم کہتے تھے۔ دوسرا وہ شخص ہوگا جسے رب کائنات نے مال عطا فرمایا، اس سے پوچھے گا اللہ پاک، میرے اس انعام کے جواب میں تو نے کیا کیا؟ وہ جواب دے گا، اے میرے رب عز و جل، میں تیرے دیے ہوئے مال کو دن رات صدقہ کرتا تھا۔ اللہ رب العزت عز و جل فرمائے گا، تو جھوٹ کہتا ہے، اور ملائکہ علیہ السلام بھی کہیں گے تو جھوٹ کہتا ہے، بلکہ تیرا مقصد تو اپنے آپ کو سخی کہلوانا تھا، چنانچہ تجھے سخی کہہ لیا گیا ہے۔ پھر ایک تیسرا شخص اللہ عز و جل کے بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، جسے راہ خدا عز و جل میں قتل کیا گیا ہوگا۔ رب لم یزل عز و جل فرمائے گا، تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا، اے میرے مالک، اے میرے رب العزت، مجھے جہاد کا حکم دیا گیا، میں تیری راہ میں لڑا، یہاں تک کہ قتل کر دیا گیا۔ رب قہار عز و جل فرمائے گا، تو جھوٹ کہتا ہے، اور فرشتے علیہ السلام بھی کہیں گے تو جھوٹ بولتا ہے، بلکہ تیرا ارادہ یہ تھا کہ تجھے بہادر کہا جائے، سو تجھے بہادر کہہ لیا گیا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اتنا ارشاد فرما کر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے میری ران پر ایک لکیر کھینچی اور فرمایا، اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ قیامت کے دن جہنم کی آگ سب سے پہلے ان پر بھڑکائی جائے گی۔ جامعہ ترمذی صفحہ نمبر 343 سے 344، ابواب الزاہد اس کا وسیلہ۔ جب اسے حدیث مبارک کے راوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ حدیث پاک بیان کی، تو ان پر شدید گریہ طاری ہو گئی، یہاں تک کہ لگتا تھا کہ خوف خدا عز و جل سے ان کی روح پرواز کر جائے گی۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، من کانا یرید الحیات الدنیا زینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون۔ ترجمہ کنز الایمان کیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ جو دنیا کی زندگی اور آرائش چاہتا ہو، ہم اس میں اس کا پورا پھل دیں گے اور اس میں کمی نہ دیں گے۔ یہ پارہ نمبر 12 سورۃ ہود آیت نمبر 15 تلاوت فرمائی گئی۔ اب یہ آپ لوگوں سے یہ شیئر کیا گیا اور اس کا حوالہ بھی دیا گیا عشرہ ذوالحج کی عظمت میں، کیونکہ اس سے پہلے ہم نے
10 وہ چیزیں سیکھی جو شخص ان 10 دنوں میں، جو کوئی بھی انسان ان 10 ایام کی عزت کرتا ہو تو اللہ تعالیٰ یہ 10 چیزیں اس کو مرحمت فرماتا ہے۔ لیکن جو بندے غفلت میں گزاریں گے، سوچئے ذرا پھر، کیونکہ یہ 10 دن 1 سال کے بعد پھر آتے ہیں، ہر روز دن چڑھتا ہے، گزارتے ہیں، الحمدللہ اللہ کا شکر احسان ہے، اللہ نے زندگی دی ہے۔ لیکن یہ جو فضیلتیں ہیں، لیلۃ القدر کی، شب جمعہ کی، تمام راتیں ہوتی، انسان تمام راتوں میں عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی نماز وحدانیت سے۔ ہم عبادت کرتے تو اللہ کے لیے کرتے ہیں، کسی اور کی نہیں کرتے، رائٹ؟ سجدہ جو اس کی بات ہو رہی ہے، تو ان 10 دنوں کی اتنی زیادہ فضیلتیں، بنائے تو سارے دن ہی اللہ پاک نے، تو اللہ پاک کی حکمتیں اللہ ہی جانتا ہے، اور اللہ یہ انعام دیتا ہے کہ ہم سارا سال ہماری عادت بن جائے اور ہماری جو کمیاں ہیں وہ ان دنوں میں پوری ہو جائے، اور ہم یوز ٹو بھی ہو جائیں، اور پورا سال اللہ کی طرف متوجہ ہو کے دنیا کے کام بھی کریں اور اللہ کی یاد میں گزاریں۔ وہب بن منبع کا ارشاد ہے رحم اللہ کا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا تو وہ اپنی خطاؤں پر، یعنی لغزش، خطا نہیں کہنی چاہیے، لکھنے والوں نے یہ بھی لکھا ہے، لیکن میں یہاں یہ کہوں گی ہمیں لغزش، کیونکہ انبیاء سے خطائیں نہیں ہوتی ہیں۔ یہ پہلے اس لیے پڑھا گیا کہ بہت سارے بولنے میں بھی یہ بہت بے دھڑک یہ الفاظ یوز کیے جاتے ہیں، نہیں، ہمیں اپنے بولنے میں بھی احتیاط کرنی ہے۔ اور یہ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں بتایا جاتا ہے، تو ہمیں کہنا لغزش پر 6 روز تک روتے رہے۔ 7ویں دن اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی، جس حال میں کہ حضرت آدم مغموم و غم زدہ اور سر جھکائے بیٹھے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے کہ جب بیٹھے ہوئے کہ اے آدم، یہ تم نے کیسی مشقت و محنت اختیار کر رکھی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا، الہی میری مصیبت بڑی مصیبت ہے، میرے گناہ نے، یعنی میری لغزش نے ہر طرف سے گھیر رکھا ہے، کیونکہ انبیاء سے گناہ نہیں ہوتے، لغزش، بھول چوک۔ میں ساتھ ساتھ اس لیے کر رہی ہوں کہ زندگی میں روزمرہ میں ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے کہ قرآن پاک ہمیں کیا سکھاتا ہے، ادب سکھاتا ہے، سب سے پہلے تعلیمات دیتا ہے، حکمت عطا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ، تو پھر ہمیں اپنے لفظوں کو بولتے وقت، ادا کرتے وقت سیکھنے تو چاہیے، ادا تو کرنے چاہیے، اور دیکھنا چاہیے کہ ہم کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ اللہ نے عقل دی ہے، شعور دیا ہے انسانوں کو، تو کیوں نہ عمل لایا جائے۔ ہم عملی طور پر پیچھے ہیں، پڑھتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں، لیکن جب عمل کی باری آتی ہے تو وہاں کمی آ رہی ہے۔ بہرحال اللہ مجھے اور آپ سب کو، جو ہم دعا مانگتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ نماز میں سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، پہلا حصہ کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، ہمیں سیدھی راستہ دکھا اللہ تعالیٰ، ہم پہ یہ انعام کر دے جو تو نے انعام فرمایا، اپنے نعمتیں جن پہ تو راضی ہوا، اور مغضوبیت سے بچا لے، غلطیوں سے بچا لے، جو تیرے نافرمان بندے ہیں اس جیسی ہم سے نافرمانی نہ ہو جائے، ان سے ہمیں بچا لے۔ ہم دعا مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، تو یہ کون سکھا رہا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، اور کہاں سے پڑھ رہے ہیں؟ قرآن پاک سے۔ تو اس کو
پیاری سی کتاب کو جو لا ریبہ فی ہے اس کو پڑھ کر اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے، اور سمجھ کر اس کو عمل میں لانا اور بھی ضروری ہے، کیونکہ جب اعمال ہی صحیح نہ ہو تو پھر کیا ہے، قرآن پاک میں ہی ہے نا، فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، پکڑ ہو جانی ہے۔ اللہ نہ کرے، ابھی وقت ہے، تیار کریں، تیاری تو کرنی چاہیے مسافر کو۔ آئیے آگے جانتے ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی، الہی میری مصیبت بڑی مصیبت ہے، میری لغزش نے مجھے ہر طرف سے گھیر رکھا ہے، میں سعادت اور عزت کے گھر یعنی خلد سے نکل کر نیچے زمین پر بھیجنے کی بات ہو رہی، جنت سے زمین پر جب آئے تو اس کی بات ہے، تو پھر اپنے لغزش پر کیوں نہ روں۔ اللہ تعالیٰ نے وہی فرمائی کہ آدم، کیا میں نے تجھے اپنا خاص نہیں بنایا تھا؟ اپنی مخلوق پر تجھے فضیلت نہیں دی تھی؟ کیا مخصوص طریقے پر تجھے معزز نہیں بنایا؟ کیا اپنی محبت سے تجھے نہیں نوازا؟ کیا تجھے اپنے ہاتھوں سے نہیں بنایا؟ کیا اپنے فرشتوں سے تجھے سجدہ نہیں کرایا؟ کیا تو میری طرف سے منتہائی کرامت اور مقام عزت میں نہیں رہا؟ پھر تو نے میرے حکم کے خلاف کیوں کیا؟ میرے حکم کو بھلا دیا؟ تو نے کس طرح میری رحمت اور نعمت کو بھلا دیا؟ مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم ہے کہ اگر تیری طرح لوگوں سے ساری زمین بھر جائے اور وہ سب رات دن میری تسبیح میں مشغول رہیں اور ایک لمحہ کو بھی میری عبادت پر سستی نہ کریں اور پھر وہ میری نافرمانی کریں تو میں ان کو ضرور نافرمانوں کی منزل پر اتار دوں گا۔ یہ فکرہ غور و طلب ہے، یہ ہم لوگوں کے لیے نصیحت ہونی تھی۔ یہ جو لغزش حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی، رہتی دنیا تک پیغام اللہ کا آنا تھا کہ ہم لوگوں سے نافرمانیاں نہ ہو جائے اللہ کی، ہمیں بچنا ہے۔ اللہ نے اتنی نعمتیں اللہ کی گنوائی ہیں، اللہ کی حکمتیں ہیں۔ یہ سن کر حضرت آدم علیہ السلام کوہ ہند پر 300 برس تک روتے رہے۔ ان کے آنسو پہاڑی نالوں میں بہتے تھے، اتنا زیادہ روتے تھے اللہ کی یاد میں۔ ان سے پکیزہ درخت اگاتے تھے، کن سے؟ جو آنسو بہتے تھے، ان پانیوں سے سبحان اللہ کہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے آنسوؤں سے درخت اگاتے تھے۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اے آدم، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا، بیت اللہ جائیے اور عشرہ ذی الحج کے منتظر رہیے۔ یہاں رک کے تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام جس کی تخلیق اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود فرمائی، وہ اللہ کی یاد میں، اللہ کی محبت میں اتنے روتے، ندی نالوں کا آیا ہے، اور پھر درخت اگا جاتے، پکیزہ درخت۔ آج انسانوں کا کیا حال ہے کہ ہم اتنی بے باکی سے زندگی بسر کرتے جا رہے ہیں۔ کیوں نہیں ہم تیاری کرتے؟ کیوں نہیں ہمیں فکر آخرت ہوتی؟ جو کرتے ہو ٹھیک ہے، سب کی بات نہیں ہو رہی، اکثر کی بات ہو رہی ہے۔ اور پھر اس میں آیا ہے کہ حضرت جبریل امین نے کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے بیت اللہ جائیے اور عشرہ ذی الحج کے منتظر رہیے، شاید اللہ تعالیٰ آپ کی لغزش پر رحم فرمائے۔ حضرت آدم علیہ السلام وہاں سے کعبہ کو روانہ ہو گئے، اور یہاں پھر وہ بات کرتے ہیں کہ ہمیں ہر وقت اللہ سے دعائیں مانگنی چاہیے، توبہ استغفر اللہ کرتے رہنا چاہیے، فکر آخرت رہنی چاہیے، اور عشرہ ذی الحج مل رہا ہے، سبحان اللہ، پھر بھی غفلتیں ہو رہی ہیں۔ کچھ زیادہ پانے کے لیے کیوں نہیں محنت کی جاتی؟ منیمم پہ کیوں جیا جاتا ہے؟ بعض اوقات ہو جاتا ہے ٹھیک ہے، جابز ہیں، صبح کو کرنی ہے، گھرداریاں ہیں، سارا ہے، لیکن
آپ پہلا جو اس کا ایپیسوڈ 10 دن کے فضائل ہیں اس میں ذرا دیکھیے، اس میں آپ لوگوں سے شیئر کیا ہوا ہے، اس کی طرف چلتے ہیں کہ آپ لوگوں سے وہ شیئر کیا جو وہ ذرا سنیے تو وہ چراغ نہیں بجھاتے تھے، کون؟ آئیے جانتے ہیں۔ شیخ ابو البرکات رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بلا سناد حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ماہ ذی الحج کے 10 دن کے روزے رکھے، اللہ تعالیٰ ہر روزے کے عوض اس کے 1 سال کے روزے لکھے گا۔ حضرت سعید بن جیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، یہاں تھوڑا مس پرنٹ ہے، اگر معاف فرمائیے گا، کہ ذی الحج کی 10 راتوں میں جو میں نے نام بولا ہے نا، اس کی بات حضرت سعید بن جبیر ہے یا جیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، تو آپ لوگ دیکھ لیجئے گا، یہاں تھوڑی سی ان کے نام میں مس پرنٹنگ ہے کہ ذی الحجہ کی 10 رات میں تم اپنے چراغ نہ بجھاؤ۔ آپ کو اس عشرہ میں عبادت بہت پسند تھی، خادموں کو بھی جاگنے اور بیدار رہنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ تو میں نے آپ لوگوں سے یہ رپیٹ کر دیا، کیوں کیا؟ کہ ان 10 دنوں میں اپنے آپ کو تھوڑی مشقت میں ڈال لیں، گنتی کے دن ہیں، باقی دنوں میں بھی کرتے رہیں، اپنی جتنا دل کرے اللہ سے محبت میں اٹھ کے رات کو جاگیں اور اللہ کے لیے 2 رکعت نماز نفل ہی تہجد جو اللہ کو بہت پسند ہے، جب آنکھ کھلے اٹھیں وضو کریں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آنکھ کھولا دی۔ تو اس پہ آوازاریاں نہیں ہونی چاہیے۔ آوازاریاں کا مطلب ہے، بعض اوقات ہوتا ہے صبح کے اٹھ کے بڑا چرچا ہوتا ہے، بھئی میں بہت آوازار رہا یا رہی، میری آنکھ کھل گئی، مجھے نیند نہیں آئی، تو یہ تو بہت اچھی بات ہے، اللہ نے آنکھ کھلوا دی، اٹھیں وضو کریں، 2 رکعت نماز کم از کم کا ہے، زیادہ سے زیادہ 4 پڑھ لیں، 6 پڑھ لیں، 8 پڑھ لیں، درود اسلام پڑھیں اور پھر سو جائیں، بہت سکون کی نیند آئے گی۔ وہ تو اللہ کا بہت محبوب بندہ یا بندی ہوگی جس کی آنکھ رات کو کھلتی ہے۔ چلیے آجائیں، اللہ ہمیں ایسا بنا دے۔ حضرت جبریل امین نے کہا کہ اے آدم، بیت اللہ جائیے اور عشرہ ذی الحج کے منتظر رہیے۔ تو پھر یہاں منتظر رہنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہمیں بھی تو انتظار رہنا چاہیے نا عشرہ ذی الحج کا، اور نبی کی یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت کتنی خوش قسمت ہے کہ عشرہ ذی الحج آج ہماری زندگیوں میں آیا، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ تو اس کی برکات جو مل رہی ہیں اس کو اویل کریں۔ اویل کا مطلب اس کو لطف اندوز ہو کر خوش اسلوبی سے، تھوڑی نیند بھی کم کرنی پڑے تو کریں، کیونکہ اس کی برکتیں ہیں۔ شاید اللہ تعالیٰ آپ کی لغزش پر رحم فرمائے۔ تو کیا ہے، ہم لوگوں کو بھی توبہ استغفر اللہ اپنی کرنی چاہیے۔ کیا ہم یہ کہہ سکتے کہ ہم گناہ گار ہیں، ہم سے کوئی گناہ نہیں ہوا؟ پھر تو یہ تو تکبر کی بات ہو جائے گی۔ اللہ کے سامنے معافی مانگنے میں کیا حرج ہے؟ پتہ نہیں نہ جانے کب کہاں کیسے ہمارے الفاظ ہی درست نہیں نکلے، ہمارے کاموں کی طرف تو بعد میں جاتی ہے بات۔ تو ہر وقت استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، استغفر اللہ ربی بھی کہہ لیں گے تو چلے گا۔ اللہ تو ہر لینگویج سمجھتا ہے، نیتوں کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام وہاں سے کعبہ کو روانہ ہو گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا قدم جس جگہ پڑتا تھا وہ جگہ سرسبز ہو جاتی تھی، سبحان اللہ، اور دونوں قدموں کے درمیان کی جگہ بنجر رہتی تھی، سبحان اللہ۔ یعنی جو قدم مبارک پاؤں کا جہاں جہاں پاؤں پڑتے زمین پر وہ سرسبز ہو جاتی، اور جو ان کے درمیان میں رہ جاتا خلا چلتے ہوئے ہو جاتی نا درمیان میں چیز، اس کا مطلب وہ بنجر رہتی تھی۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں قدموں کے درمیان کا فاصلہ 3 فرسنگ ہوتا تھا، سبحان اللہ۔ غرض حضرت آدم علیہ السلام کعبہ شریف پہنچ گئے، وہاں پہنچ کر پورے 1 ہفتہ طواف کیا اور اتنا روئے کہ گھنٹوں تک گھٹنوں تک پانی چڑھ گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا، الہی تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، میں تیری حمد کرتا ہوں، سبحان اللہ۔ میں نے بدی کی، مطلب میرے سے لغزش ہو گئی
اور اپنے اوپر خود ظلم کیا، میرا قصور معاف فرما دیجئے۔ تو سب لوگ جانتے ہیں پارہ نمبر 1 میں شیطان کو اپنا بدلہ لیا، کیونکہ اس کو نکال دیا گیا تھا اور اس نے پھر لغزش، تو اس لیے اس سے بچیے، وضو میں رہیے۔ یہ دوست نہیں ہے، یہ موقع تلاش کرتا ہے کہ کب نیکیاں کھا جانی ہیں، کب دور لے کے جانا ہے، کیونکہ اس کے نصیب میں یہ چیزیں نہیں ہوئی تو یہ کیوں انسانوں کو کہے گا کہ جنت ملے۔ تو جب یہ ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی، الہی رب العزت سے دعا مانگی، تو تمام بخشنے والوں میں سے بہتر ہے ایسے دعا مانگی تو ارحم الراحمین ہے، مجھ پر رحم فرما، تو ہمیں دعا مانگنے کا طریقہ بھی سکھا دیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد وحی بھیجی اور فرمایا حضرت آدم علیہ السلام کو کہ آدم مجھے تیری کمزوری پر رحم آ گیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے آگے عاجزی پر، کمزوری کا مطلب عاجزی، اللہ تعالیٰ سے محبت اتنا روتے تھے، میں نے تیری لغزش معاف کر دی اور تیری توبہ قبول کر لی۔ سبحان اللہ۔ آیت ہے نا فَتَلَقَّى آدَمَ مِن رَّبِّهِ کلمات فَتَابَ عَلَيْهِ کی تفسیر و تشریح یہ ہے کہ اسی عشرہ کی برکت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی۔ پس اس طرح اگر کوئی مومن اللہ کا نافرمان ہو جائے اور نفسانی خواہشات کی پیروی کرنے لگے اور وہ ان دنوں میں عشرہ ذی الحج توبہ کرے اور اللہ کی طرف رجوع کرے اور خدا کا فرمانبردار بن جائے تو اللہ پر مہربانی فرمائے گا اس پر اور اس کے گناہ معاف فرما دے گا، اپنی مہربانی سے اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا۔ سبحان اللہ۔ یہاں رک کے پھر بات کرتے ہیں کہ صرف ان دنوں میں نہیں پھر کرنا، رجوع کا بھی آیا ساتھ میں، توبہ کرے اور اللہ کی طرف رجوع کرے۔ رجوع کا مطلب ہوتا ہے توجہ سے اسی طرف رہنا، اپنی ڈائریکشن کو بدل لینا، یعنی کہ پہلے گناہ ہو گئے ہیں، اب یہ نہیں کہ ان دنوں کر کے تو پھر توبہ کر کے پھر اسی اپنی عادتوں میں مصروف ہو جانا، نہیں، رجوع کا بھی آیا ہے۔ رجوع کا مطلب ہے توجہ سے اس کی طرف رہنا، کس کی طرف؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف۔ کیا ہے اس کا مطلب؟ کہ ہمیں اللہ کی شریعت میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ چلتے ہوئے اپنی زندگی پہ بسر کرنی ہے، اپنے آپ کو اللہ کے فضل، اپنے کرم مانگتے ہوئے اپنے آپ میں درستگی لانی ہے۔ پورا سال میں یہ اس لیے 10 دن کا عشرہ، یہ لاسٹ منتھ بھی ہے تو سال کا، پھر نیا سال بھی ہو جانا، حج کا مہینہ۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری روحوں کی صفائی کر دیتے ہیں، بھولی بسری چیزیں جو ہمیں یاد نہیں ہیں یا ہمیں بھول بیٹھے ہیں، توبہ کر کے اللہ کے ساتھ رجوع کرنے کا کہا ہے کہ پورا سال پھر اللہ کی حدوں کو کراس نہ کریں۔ یہ بھی قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے، تو اس کا توبہ کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کا بھی آیا ہے اور فرما بردار کا بھی آیا، بن کر رہے۔ تو پھر جا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ہے کہ میں اس کا مطلب اس لیے کھول کے بیان کر رہی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف بھی فرما دے گا اور اپنی مہربانی سے، اپنے کن فیکون سے اس کی گناہوں کو نیکیوں سے بدل بھی دے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ اللہ کی شان ہے کہ یہ اللہ ہی کر سکتا ہے، نامعمال سے کوئی اور نہیں کر سکتا۔ تو سب مل کر یہاں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری تمام توبہ ہم کرتے ہیں، اللہ ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں، ہم کوشش کریں گے اللہ کوئی ہم سے وہ خطائیں نہ ہو جائیں جو تیری ناراضگی کا باعث بنے، اور زیادہ سے زیادہ اللہ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کریں، اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ درود پاک زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں۔ ان ربک لبالمرصاد کی تفسیر میں یہ قسم یاد کرانے کی حکمت آیت والفجر ولیال عشر سے ان ربک لبالمرصاد تک اللہ تعالیٰ نے فجر کی 10 راتوں کی، شفع کی اور وتر کی قسم کھائی ہے، یعنی جفت اور طاق کی۔
بات یہ ہے کہ دوزخ کے پل کے 8 درجات ہیں۔ اول درجہ یا اول سیڑھی پر بندے سے ایمان کے بارے میں سوال کیا جائے گا سب سے پہلے۔ سبحان اللہ، اگر ایماندار ہے تو نجات پا جائے گا، ورنہ دوزخ میں گر پڑے گا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اللہ معاف کرے۔ دوسرے درجے میں کیا ہوگا آئیے جانتے ہیں۔ دوسرے درجہ میں وضو اور نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو اکثر آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے ویڈیو آ رہی ہے، تو یہ بھی سب سے التماس کی جاتی ہے وضو میں رہیں، وضو میں ضرور رہیں، کیونکہ ایک تو وضو پروٹیکشن بھی ہے انسان کی جراثیموں سے، ہر بری چیز سے، اور دوسرا یہ ہے کہ ہمیں ایک نماز سے دوسری نماز کا انتظار کرنے کا بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اجر و ثواب دیتا ہے، بہت ساری برائیوں سے بچ جاتے ہیں، اور پھر وضو سے ہم جلدی سے نماز اس کے اول وقت میں ادا کرتے ہیں کہ ہمارا وضو ہے۔ اس کے بارے میں سیکنڈ، پہلا ایمان کا اور دوسرے میں وضو اور نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اگر بندے نے اس میں قصور کیا ہے تو دوزخ میں گر پڑے گا۔ استغفر اللہ ربی، اگر اس نے رکوع و سجود کی تکمیل کی ہوگی تو نجات پا جائے گا۔ تیسرے درجے میں زکوٰۃ کی بابت سوال کیا جائے گا، یعنی اس کے بارے میں اگر ادا کی ہوگی تو بچ جائے گا۔ چوتھے درجے میں روزہ کے بارے میں پوچھا جائے گا، اگر ماہ سیام کے سب روزے رکھے ہیں اور تو نجات پا جائے گا۔ پانچویں درجے میں حج اور عمرہ کے بارے میں پوچھا جائے گا، پرسش ہوگی، اگر یہ فرض کیا ہوگا تو نجات پائے گا۔ چھٹے درجے پر امانت و دیانت کے بارے میں دریافت کیا جائے گا، اگر امانت دار ہوگا تو نجات مل جائے گی۔ ساتویں درجے پر غیبت، جھوٹ کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ ان سے بچتا رہا یا نہیں، اگر بچتا رہا تو نجات پائے گا، ورنہ دوزخ میں گرا دیا جائے گا۔ آٹھویں درجے پر اس سے حرام مال کھانے کا سوال کیا جائے گا، اگر مال حرام نہیں کھایا ہے تو رہائی مل جائے گی، ورنہ دوزخ میں گرا دیا جائے گا۔ توبہ، استغفر اللہ ربی۔ یہاں معنی ہے اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ کہ یعنی تیرا پروردگار بلا شبہ گھات میں ہے، یعنی کہ اللہ رب العزت نظر، اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے، اور ہمارا حساب کتاب ہونا ہے، آخر جانا ہے، اس کا یہ مطلب ہے۔ تو یہ سب سے پہلے 3 بد نصیبوں کے بارے میں بھی آپ لوگوں سے یہ شیئر کیا گیا، تو یہ اس سے ریلیٹڈ ہی ہے، اس لیے سب سے پہلے اس کو کر دیا تاکہ ہم لوگ کو پتہ چل جائے کہ یہ کون سے 3 بد نصیب ہیں، اور اس کے بعد 3 کے بعد اب یہ اس سے ریلیٹڈ جو ہے نا، یہ جہنم کے طبقات کا جو پتہ چل رہا ہے، اس کے دوزخ کے پل کے 8 درجات ہیں، یعنی ایک برج ہے، پل ہے، تو اس پہ سوال کیا جائے گا۔ تو یاد رکھیے، اپنی نمازوں کو درست کریں، ٹائم پہ پڑھا کریں، وضو میں رہیں، اور ایمان کے دائرے میں کہیں ہم اس سے نہ نکل جائیں، اس بات کی فکر میں ہمیں ہونی چاہیے۔ اور پھر زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج اور عمرہ کے بارے میں ہے، جس کو ہم پونس پون کر دیتے ہیں کہ ہاں جی عمر کے آخری حصے میں کوئی نہیں، ابھی چلے جائیں گے، یہاں نہیں، ہم پہلے دنیا کے فرض نبھا لیں۔ جی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، کرنے چاہیے، لیکن اگر استطاعت ہے، کر سکتے ہیں تو ہر سال کریں، نہیں کر سکتے تو ایک تو اللہ تعالیٰ دعا مانگے نا کہ اللہ ہمیں ایک تو حج کرا دے، عمرہ کرا دے، اپنے گھر میں ہماری حاضری کا نام لکھتے۔ تو یہ 10 دن دعائیں مانگنے کے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ہیں اپنی اولاد کے لیے، وہ مانگے پارہ نمبر 1 میں جو ہے نا، وہ ماشاءاللہ شروع میں دی گئی ہیں، اور جگہ جگہ بھی، اور جگہ بھی، لیکن میں پارہ نمبر 1 کا اس لیے ذکر کر دیا کہ اس کے لاسٹ حصے میں دیکھیں تو آسانی سے مل جائیں گی، تو مڈل میں بھی ہیں، تو بہرحال پارہ نمبر 1 دیکھیے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ہیں، نسلوں کے لیے دعائیں ہیں،
پھر اولاد کے لیے جو آگے ہے، ذریات کے لیے دعائیں ہیں، پھر مانگ لی، گھر بناتے وقت دعائیں ہیں، وہ یاد کریں کہ کوئی گھر بنائے تب ان کی بنیادیں ڈالتے ہوئے، گھر بناتے ہوئے وہ دعائیں پڑھی جائیں۔ پھر ہے شہر آباد کرنے کی بھی ہے، تو اپنے شہروں کے لیے، اپنے محلوں کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے دعائیں کیا کریں۔ پھر اپنی آل اولاد کے لیے بھی ہیں، تو وہ ساری دعائیں آپ لوگ عربی میں یاد کر لیں تو زیادہ اچھا ہے، پڑھیں اس کو، نہیں تو اردو میں بھی مانگ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہت کریم ہے، اللہ سننے والا ہے، سمیع بصیر ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اب ہماری شہ رکھ کے قریب ہے۔ یہی ہے نا کہ ہم سو جاتے ہیں لیکن اللہ کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، تو کیا ہے کہ پھر اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں ہر وقت اپنا جو خشیت میں یہ کرتے ہیں کہ ہم لوگوں سے تو اپنا آپ چھپا لیں گے لیکن اللہ سے کون چھپائے گا؟ کوئی نہیں چھپا سکتا کوئی۔ اب یہ معاملات ایسا ہے کہ ڈر لگتا ہے کہ بچیں گے تو کیسے بچیں گے؟ تو بچنا یہ ہے کہ ہمیں ہر کام کرتے ہوئے اللہ کا نام بلند کرنا ہے، اللہ کا ذکر بلند کرنا ہے، اپنی زبانوں کو ذکر اذکار میں تر رکھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ عہد کریں اپنے آپ سے ان 10 ایام میں کہ جو پورا سال باقی کا ہوگا آنے والا، تو اس میں ہم اللہ تعالیٰ سے خالص اور مخلص اپنے آپ کو کر کے رجوع کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ یہ اپنے آپ سے عہد کریں۔ یہ دن ہے اس لیے کہ ہم اپنی غلطیوں کو ازالہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں گے، توبہ کریں، گریہ زاری کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی بخشش فرمائے۔ ان 10 ایام کی برکتوں سے جو ہمیں پتہ چلا، ان 10 ایام میں جتنی بھی عادت اچھی پکی بن جائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان 10 ایام کی بدولت ہمارے باقی تمام زندگی کے ایام جو ہے نا، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تیری یاد میں ہی گزریں۔ اور دنیا بہت خوبصورت ہے، یہ نہیں کہ دنیا چھوڑ بیٹھنی ہے، اللہ تعالیٰ نے دنیا دی ہے لیکن دنیا کو غالب نہیں لانا، ذمہ داری پوری کریں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے زبان بھی تر رکھیں۔ عشرہ ذو الحج میں روزانہ باوضو کسی وقت بھی سورۃ فجر کا پڑھنا بہت افضل ہے، وہ بھی پڑھیں۔ اور عشاء کے بعد کم از کم 2 نفل ہی پڑھ کے سو جائیں، اس میں کل شریف زیادہ سے زیادہ پڑھیں، کوئی قرآن پاک کی آیت مبارکہ پڑھیں، سورۃ کوثر پڑھیں۔ اور یہ بھی بتایا گیا عید الاضحیٰ کے دن کسی وقت باوضو قرآن کریم کی کم از کم 100 آیات تلاوت کرے، اللہ پاک اسے بہشت کی بے شمار نعمتیں انشاءاللہ عطا فرمائے گا۔ اور ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ جب موقع ملے، وضو میں رہوں گے نا، اٹھیں، موقع ملا تو قرآن پاک پڑھ لیں اور سمجھیں اور اللہ تعالیٰ کی ان آیتوں کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی کوشش بھی کریں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی اگلے سال جو نہیں گئے، اگلے سال اپنے گھر خانہ کعبہ کا طواف ہماری نصیب میں لکھتے ہیں، ہمارے گھر والوں کے، تمام امت مسلمہ کے لیے دعا مانگیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا بنا دے جیسے اللہ پسند فرماتا ہے۔ ہمارے قدم اٹھیں اللہ کے لیے، اللہ کی چاہت کے لیے، اپنی چاہت کے لیے نہیں، اور کہیں ایسے قدم نہ اٹھیں کہ اللہ کا غصہ، ناراضگی، غضب ہو ہم سب پر۔ حج کے لیے تیاری، 2 نفل پڑھ لیں حاجت کے، یہ تیاری ہے۔ دعائیں مانگنا بھی تیاری ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے اس شیطان مردود سے جو حملے کرتا ہے اللہ سے دور کرنے کا، جو مصروف سے مصروف تر کر دیتا ہے۔ جان بوجھ کے تو کوئی نہیں چاہتا نا کہ وہ اللہ کی ناراضگی، لیکن ہو جاتا ہے۔ دنیا کی اتنی چیزیں، اتنی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اپنی نمازوں کو اول وقت میں پڑھیں۔ بس یہی ہے، آپ لوگ ساتھ روزہ رکھیں۔ ان 10 دنوں کے روزوں کی بہت فضیلت ہے
کہ ماہ ذی الحجہ کی 1 تاریخ سے 9 تاریخ تک کے روزوں کی بڑی فضیلت ہے. سب سے زیادہ 7، 8، 9 تاریخ کے روزے رکھنے کے بہت فضائل ہیں. اللہ پاک ان روزوں کا بہت ثواب عطا فرمائے گا. پھر وہ میں کہوں گی کہ اٹ ڈپینڈز آن ہیلتھ. اگر صحت اجازت نہیں دیتی تو اس کے بارے میں یہ بھی تو ہے، لیکن اگر انسان تندرست ہے تو سارے رکھ لے. تو 8، 9 اور 7 تاریخ کا تو ہے کہ رکھنے کی بہت فضائل ہے. انشاءاللہ اس کے بارے میں عرفہ کا یوم تراویح 8ویں ذی الحج کے بارے میں نیکسٹ ایپیسوڈ آپ تک پہنچ جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. انفارمیشن اور عبادات کا پہنچ جائے گا. پھر آرام باندھنا، لبیک کہنا کیسے، ہم ادھر رہ کے بھی جیسے حجاج کرام ادھر پرفارم کر رہے ہیں، رہ رہے ہیں، ادھر رہ کے بھی کریں. اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، ہماری زندگی میں یہ عشرہ آیا ہے. اور اس کے بعد ہماری ایسی صفائی اللہ نے کر دینی کہ ہم پورا سال ایسے گزاریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں گی اور بہت ساری برائیوں سے انسان بچ جاتا ہے. تو وضو میں رہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کریں، نیکیوں میں آگے بڑھیں، گناہوں سے توبہ کریں، روزہ رکھیں. یہ سارے آپ لوگوں سے شیئر کر دیے گئے. تو اللہ سے دعا کرتی ہوں اللہ ہم سب کو باعمل طریقے سے زندگی گزرنے والے مسلمان بنا دے، نہ کہ صرف ہم منہ سے کہیں، دل سے کہنا، ایکسیپٹ کرنا بہت ضروری ہے. تو یہ جتنے بھی ہم نے پڑھا کہ دوزخ کے جو 8 طبقات کے بارے میں، پل کے اوپر گزرنے کے بارے میں ہم نے پڑھا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہوئے، توبہ کرتے ہوئے، استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ، اللہم اسألک الجنۃ الفردوس والا بنائے. اللہم آجرنا من النار. اللہ تعالیٰ ہمیں دوزخ کی آگ سے بچائے، ہر گناہ سے بچائے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنے والا ہم سب کو بنائے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور اہل بیت طہار سے محبت کیجیے، درود پاک خوب سے خوب تک پڑھیے، سنتوں کو نہ چھوڑیں، سیرت نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی زندگی میں لائیں، اپنے گھروں کا ماحول مدینہ مدینہ بنائیں. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے خوشحالی آتی ہے، ان چیزوں سے سکون ملتا ہے، جو دلوں کا سکون بھی ہونا چاہیے. حالانکہ زندگی میں دیکھیں تو بہت ساری دولت، ہر چیز پانے کے باوجود انسان کیوں پریشان ہے؟ وہ کیونکہ آپ غور کریں گے تو ہم اپنی صحیح تعلیمات جو لینی ہیں وہ نہیں لے پا رہے. ہماری روح کی جو غذا ہے وہ ہمیں نہیں مل پا رہی. ہم جسمانی غذا تو کھا رہے ہیں لیکن روحانی طور پہ ہم طاقتور نہیں ہیں. کس لیے نہیں ہیں وہ آپ لوگ ضرور سوچئے گا. وہ آپ سے بار بار کہا گیا وضو میں رہیں، قرآن پاک پڑھیں، نماز پڑھیں، اچھے نیک اعمال کریں تاکہ دل مطمئن رہے اور اللہ راضی ہو جائے ہم سب پر. آمین ثم آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. نور من نور اللہ، نور من نور اللہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عباداتک. رب اغفر وارحم خیر الراحمین. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احد صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے. لم یکن لہ کفوا احد. پھر سے پڑھتی ہوں. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احد صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. آمین یا رب العالمین. تو زیادہ سے زیادہ اپنے لیے دعائیں مانگیں، نبی کی پوری امت کے لیے مانگیں اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے. اسی میسج کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت ہوگی. تب تک کے لیے اجازت. اور رحمہ فار آل یوٹیوب چینل کو دیکھتے رہیے، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں
اور اس کا بیل کا بٹن آل پہ کر دیں. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.